یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے۔ ہم یوسف تو نہیں تھے۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مصر کے بازار میں، وہ غلاموں کے بازار میں لا کے رکھ دیا گیا تھا انہیں، اور بطور غلام انہیں بیچا گیا اور کوئی خرید کر کے لے گیا، پھر وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ یوسف نہ تھے مگر سر بازار، ہم تو یوسف نہیں تھے۔ یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے۔ انہیں یہ خوش فہمیاں رہی ہوں گی جو مجھے بازار میں لا کے رکھی کہ یہ تو یوسف جیسا ہے تو اس کے بھی خریدار آ جائیں گے بہت سارے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ہم تو یوسف تھے نہیں۔ تو خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے۔ ہم کج ادا چراغ کے جب بھی ہوا چلی، کج ادا ناز و ادا والے، مغرور، کج ادا، کج مطلب ٹیڑھا ترچھا، ناہموار جو ہوتا ہے، جیسے کج کلا، ترچھی ٹوپی والے یا ترچھی پگڑی والے۔ ہم کج ادا چراغ کے جب بھی ہوا چلی، ہم ایسے مغرور چراغ ہیں کہ جب بھی ہوا چلی، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو چراغوں کو کسی چیز سے ڈھک دیا جاتا تاکہ اسے ہوا، تیز ہوا نہ لگے اور وہ بجھ نہ جائے، لیکن یہ اس قدر مغرور، اس قدر ان کی کج ادائی دیکھیے کہ ہم کج ادا چراغ کے جب بھی ہوا چلی، جب ہوا چلی تو طاقوں کو چھوڑ کر سر دیوار آ گئے۔ بجائے یہ کہ ہم طاقوں میں محفوظ رہتے، تیز ہوا سے ہم محفوظ رہتے، وہاں ہمیں بجھنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن ہم تو اور سر دیوار آ گئے۔ دیوار کے سرے پر ہم آ کر کے اور بیٹھ گئے کہ لو جتنی ہوا چلنی چلو، ہم تو خود، ہم کیا کم ہیں تم سے۔ ہم کج ادا چراغ کے جب بھی ہوا چلی، طاقوں کو چھوڑ کر سر دیوار آ گئے، پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر، سب چار اساس جانب دربار آ گئے۔ ہوا یہ کہ جب بات چلی کہ صاحب دربار کی طرف سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بادشاہ نے بڑا ظلم کیا ہے، اور جب ہماری طرح کچھ لوگ اور اکٹھا ہوئے تو ہمیں پتہ تھا اپنا انجام کہ ہمیں مقتل لے جایا جائے گا، وہاں ہمیں قتل کر دیا جائے گا حکومت کے خلاف بولنے پر یا بادشاہ کے خلاف بولنے پر، تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے جیالے لوگ تھے، ایسے سرفروش لوگ تھے جو ہمارے ساتھ آئے، اور سب لوگ ہمارے ساتھ مقتل میں گئے، ہمارے سب ساتھ۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ مجھے مقتل میں چھوڑ کر، پھر یہ ہوا کہ جب ہم لوگ مقتل میں پہنچ گئے تو مجھے اکیلا چھوڑ کر باقی سب کے سب جانب دربار آ گئے۔ پھر سب اسی بادشاہ کی خوشامد میں لگ گئے، پھر سرکار کی خوشامدوں میں لگ گئے تاکہ اس کی جان بخش دی جائے، اور میں اکیلا رہ گیا سچ بولنے والا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ مجھے مقتل میں چھوڑ کر سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے، سب دربار کے ہو گئے، میں اکیلا مقتل میں رہ گیا، صرف مجھے ہی قتل کیا گیا۔ سب چارہ ساز، زخم بھرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، علاج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے۔ اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، جنگ کا جیسے کوئی معاملہ ہو کہ نہ تو اب دل میں حوصلہ ہے لڑنے کا، اور نہ ہی سکت بازوؤں میں وہ اتنی طاقت بچی ہے۔ کیوں کہ اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے۔ جب تک دشمن میرے مقابلے میں تھا تو میرے اندر حوصلے کی بھی کمی نہیں تھی اور میرے بازوؤں میں سکت بھی تھی، لیکن اب جب کہ میرے یار ہی میرے مقابلے میں آ گئی تو یہ دونوں چیزیں میرے لیے بیکار ہو گئی۔ اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، آواز دے کے زندگی ہر بار چھپ گئی۔ جب بھی زندگی نے مجھے آواز دی میں فوراً دوڑ کر کے آیا کہ چلو اب زندگی مل جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ ہمیں آواز دے کے زندگی ہر بار چھپ گئی۔ یہ کہ سی سو کا جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، تو لکا چھپی کا کوئی کھیل جیسے چل رہا ہو کہ زندگی نے مجھے آواز دیا، میں جب سامنے آیا تو پھر چھپ گئی، پھر وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ آواز دے کے زندگی ہر بار چھپ گئی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، اور ہم ایسے سادہ دل کی کتنی بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی جب بھی زندگی نے آواز دی ہم دوڑتے ہوئے چلے آئے، پھر آ کے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے نا شاعر یار نے کہا کہ کب ملی تھی کہاں بچھڑی تھی مجھے یاد نہیں، زندگی تجھ کو تو بس خواب میں دیکھا ہم۔ تو زندگی سے ان کا ناتا جو تھا، جو رشتہ تو صرف خواب کی حد تک تھی۔ تو آواز دے کے زندگی ہر بار چھپ گئی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آگے، سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آگے۔ کل تک تو دوستی، سورج کی دوستی پہ بڑے اتراتے پھرتے تھے کہ صاحب سورج ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جب تیز دھوپ آئی تو وہ لوگ بھی زیر سایہ دیوار کے سائے میں آ گئے، دوستی کا بھرم وہ ختم ہو گیا۔ تو سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔ سورج کی دوستی کوئی عام بات نہیں ہوتی، کوئی آسان نہیں ہوتا اس کی دوستی کر پانا، اس کی دوستی نبھا دینا۔ تو احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔